نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ وہی 7 آیات۔ آج ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ روزانہ یہ کلاس ہوا کرے گی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہم انشاءاللہ پڑھا کریں گے، تو جو یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کریں گے اور اگلے دن ان سے سنا بھی جائے گا، اور جو یاد نہیں کر سکتے وہ سماعت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جس سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنے والی، کسی چیز کی ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی۔ تو چونکہ قرآن کی صورتوں میں سے جو ترتیب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی لگوائی ہے صحابہ کرام کو، اس ترتیب کے مطابق یہ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قرآن کا آغاز کرنے والی ہے، قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی سورت ہے، یعنی اس سورت سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے کئی اور نام بھی ہیں جو کہ حدیث میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ 7 مثانی بھی کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام لیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ 7 مثانی بھی اس کا نام ہے اور قرآن عظیم بھی اس کا نام ہے۔ 7 مثانی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مثانی کا معنی جو بار بار رپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جس رکعت میں نہ پڑھے اس کی وہ رکعت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے، رپیٹ کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی یعنی 7 مثانی رکھا۔ دوسرا نام اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم رکھا۔ تو اس کو قرآن عظیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ مفسرین نے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے قرآن مجید کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ پورے کا پورا قرآن 5 مضامین پر محیط ہے، یعنی 5 مضمون ہیں اس قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرمائے ہیں، اور ان نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور میرے احکامات کو مانو۔ تو گویا اس کا نام رکھا جاتا ہے علم الاحکامات، احکامات کا علم، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں احکامات ہم کو دیے ہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، اس کا علم۔ ایک اس میں جو مضمون اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کا مضمون،
اللہ کی وحدانیت کا مضمون۔ ایک اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے آخرت کا علم، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی تیاری کرو، اس کا علم، جس کو علم آخرت کہا جاتا ہے۔ چوتھا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا ہے، سابقہ اقوام کے جو حالات اللہ نے اس قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ حالات بیان کر کے تو موجودہ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ ان جیسے حالات تم نہ پیدا کرنا، وگرنہ جس طرح وہ تباہ ہو گئے اس طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ایک وہ ہے یعنی سابقہ اقوام کے حالات، اور پانچواں مضمون قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم المخاصمہ، یعنی آپ نے جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو اور قرآن کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ اگر آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ان سے مناظرہ کیسے کرنا ہے، ان سے بحث کس طرح کرنی ہے، ان کو کس طرح قائل کرنا ہے، کس طرح سمجھانا ہے۔ اگر وہ کوئی اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے اوپر، تو اس کا جواب کس طرح دینا ہے، یہ علم المخاصمہ۔ یہ 5 علوم پر پورے کا پورا قرآن محیط ہے، یعنی پورے قرآن میں یہ 5 علم بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم اس لیے کہا کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر یہ 5 مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں آخرت کا بھی علم موجود ہے، جس طرح کہ آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے اندر مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، تو آخرت کا بھی اس میں ذکر موجود ہے۔ اس میں توحید کا بھی ذکر موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں احکامات کا بھی علم موجود ہے، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، یعنی احکامات کا بھی اس کے اندر علم موجود ہے۔ پھر اس کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کا بھی علم موجود ہے، جس طرح کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کی تباہی اور بربادی کا اس میں ذکر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر کر کے تو اللہ کا شکر بجا لانے کا بھی علم موجود ہے، جس طرح کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ جو یعنی یہ قرآن کی یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، یہ ایسی سورت ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اور اس کے بارے میں المفسرین نے لکھا ہے پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایک ایسی آیت ہے کہ یہ پوری سورۃ الفاتحہ کا بھی نچوڑ ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ کیا بنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہے اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت کرنے کا سوچا تک نہیں، اور تیرے علاوہ کبھی کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور جس انسان کا یہ عقیدہ، مسلمان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا کائنات میں کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، تو اس انسان کی زندگی ہی بڑی عجیب بن جاتی ہے۔ نہ اس کے دل میں کسی کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی کا خوف رہتا ہے، نہ وہ کسی کے سامنے جو ہے نا وہ غلط بات پر جھکتا ہے، اور نہ وہ جو ہے نا وہ اپنے اصولوں پر سودا کرتا ہے۔ وہ انسان دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے جس کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ تو گویا یہ پورے قرآن کا ایک نچوڑ بن گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی متعلق تھوڑے سے ابتدائی تعارف۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کا مقام یہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے کہ ایک آواز آئی
صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سن کر آسمان کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا، پہلی دفعہ کھلا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس دروازے سے وہ فرشتہ آج اترا ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں اترا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے آ کر مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 نور عطا فرمائے ہیں، وہ 2 نور لے کے میرے پاس آیا ہے۔ دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہے، فرشتہ بھی پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، اور لے کے بھی ایسے 2 نور آیا ہے کہ جو آج سے پہلے آپ کے علاوہ کسی اور پر نہیں اترے۔ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والی جو آیات ہیں، ایک وہ والی آیات اور ایک سورۃ الفاتحہ۔ تو یہ 2 نور، اللہ نے ان کو 2 نور کہا ہے، یہ 2 نور ہیں۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی نور ہے، جس طرح کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے ہدم و نور، کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور نور یعنی روشنی بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ویسے تو سارا قرآن ہی نور ہے، لیکن ان 2 چیزوں کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کی مناسبت سے اللہ نے آپ پر یہ 2 چیزیں نازل فرمائی، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو ان دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ اس کو سارے معاملات میں کافی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو ہر چیز کے جو ہے نا معاملات سے شر سے کافی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نقصان اللہ نہیں پہنچنے دیتا۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بھی بڑی ساری فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا نام ایک سورۃ الرقیہ بھی رکھا گیا ہے۔ رقیہ کا مطلب یعنی دم والی صورت۔ اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرقیہ بھی کہا ہے، دم والی صورت۔ تو اس صورت کو پڑھ کے اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس صورت کو پڑھ کے کسی بھی مرض کے حوالے سے اگر انسان دم کرے اپنے آپ کو تو اللہ وحدہ لا شریک اس صورت کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ سورۃ الرقیہ دم والی صورت ہے، اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، نماز، صلاۃ کا معنی نماز والی صورت، یعنی اس لیے سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث میں باقاعدہ نام موجود ہے، یعنی اس صورت کا نام الصلاۃ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اس نماز کو، الصلاۃ کا معنی حالانکہ پڑھی کہ یار یہ سورت، لیکن اس سورت کا نام رکھا الصلاۃ، کہ میں نے اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ آدھی سورت میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہ حدیث میں اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ کا جو ہے الصلاۃ بھی رکھا گیا۔ تو الصلاۃ کیوں نام رکھا گیا؟ کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب تک نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اور بھی اس کے جو ہے نا وہ کئی نام حدیث کے اندر آئے ہیں، بہرحال مشہور نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے۔ یہ ترتیب جو نزولی ترتیب ہے قرآن کے اترنے کی ترتیب، اس کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر اتری تھی، لیکن بعد میں مدینے میں اللہ نے اس کو دوبارہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور نور کے، جس طرح کہ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی ہے، اللہ نے اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے